صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے گفتگو کر کے شرف ہم کلامی حاصل کیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے اللہ نے بہت زیادہ درجے بلند فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے درمیان بھی فرق مراتب رکھا۔ کچھ نبی وہ ہوئے کہ جو ان سے پہلے رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور ان رسول کو اللہ نے کوئی شریعت و قانون بھی عطا فرمایا اور کوئی کتاب بھی عطا فرمائی۔ تو ان کے بعد جب کوئی اللہ کا نبی آیا تو اس پر کوئی شریعت اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی کتاب انہیں نہیں دی۔ انہیں یہ حکم دیا کہ تم سے پہلے جو نبی دنیا میں اور رسول آئے اور جن کا اس وقت قانون چل رہا ہے، جن کی شریعت چل رہی ہے، آپ بھی اسی دین کی لوگوں کو تبلیغ کریں۔ تو ایسے جو نبی ہوئے وہ صرف نبی کہلائے، اور جن کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، قانون شریعت بھی عطا فرمایا، تو وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی کہلائے۔ تو نبی کے مقابلے میں رسول کا مرتبہ اللہ نے اونچا رکھا، اور اس کو ایک کتاب اور شریعت اور اس زمانے کے لحاظ سے قانون کی دولت سے بھی نوازا۔ اور پھر رسولوں میں بھی اللہ نے مرتبے رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جو رسول ہیں ان میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، نبیوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے۔ پھل ہوتے ہیں تو ان میں بھی فرق رکھا ہے، عام انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے، اور یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں رتبے اونچے عطا فرمائے، زیادہ نعمتوں سے نوازا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی ان نعمتوں سے اپنے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ لین دین کا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو اس پر ظلم و ستم کرنے سے روک لو، کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو وہ بھی اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک قوم تھی، قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے قد و قامت بھی بہت اونچے عطا فرمائے، مکانات بھی بہت اونچے ہوتے تھے ان کے، کیونکہ وہ مکان نہیں بناتے، اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے اور اتنے لمبے چوڑے کہ اس طرح مکان بنانے میں تو بہت پریشانی پڑتی انہیں۔ وہ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو کھود کر اونچے سے پہاڑ کو اسے کھود کے اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ جو حصہ رہ جاتا تھا وہ ان کا گھر ہو جاتا تھا، جو کھود کے گرا دیا وہ ان کے رہنے کی جگہ ہو جاتی۔ انہوں نے جب اپنے اندر یہ طاقت پائی، یہ عمدہ صحت پائی، تو اپنے کمزور لوگوں کو جو آس پاس کے رہنے والے ان کے مقابلے میں قد و قامت کے چھوٹے تھے، طاقت میں کمزور تھے، کبھی ان کی کھیتیوں پہ قبضہ کر لیا، کبھی ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیا، کبھی ان کو بلا وجہ مارا، کاٹا، ستایا، تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے ایک رسول عطا بھیجے، اور انہوں نے نصیحتیں فرمائیں۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بھیجا، کوئی آپ نصیحت کرنے کے لیے اوپر سے آئیں، یہ تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔
جب کافی سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے تو پھر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب ظالم سمجھانے سے بھی نہیں مانتا ہے تو ہم اس کی پکڑ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، تاکہ دنیا کی دوسری مخلوقات جو ہیں وہ چین سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو کسی طرح بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی آدمی کے جسم میں ناسور پیدا ہو جائے یا کوئی عضو زائد ہو جائے کہ جس کے کاٹنے سے حسن پیدا ہو جائے، اس کا جو بیماری ہے آپریشن کر کے اس مرض کو نکال دیا جائے گا تو آدمی صحت مند ہوگا۔ فرمایا اسی طرح تمام انسان ایک جسم کی طرح ہے اور ان انسانوں میں جو ظالم انسان پیدا ہو گیا ہے وہ ناسور کی طرح ہے اور ایک بیماری کی طرح ہے جس کا آپریشن کر کے یعنی اسے ختم کر کے بقیہ انسان کو درست رکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو ایک آسمان پر جب بادل دیکھو تو تم اپنے آپ کو فلاں جگہ محفوظ کر لینا، یہ بادل نہیں ہوگا بلکہ اس میں اینٹ پتھر اور طرح طرح کی ہماری عذاب کی شکلیں ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے وہ بادل آتے ہوئے دیکھے تو کہا ارے خوش ہو گئے سب، اب ہمیں بارش ملے گی، ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بلکہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ نبی سے کہتے تھے تم بہت دعویٰ کرتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، لاؤ منگاؤ عذاب، دباؤ عذاب، تو تم بڑی جلدی کر رہے تھے نا عذاب کی، اب یہ وہ آیا ہے تمہارے پاس۔ یہ ہوائیں جو تمہیں چلتی ہوئی دکھ رہی ہیں یہ بادلوں کو لے کر رحمت لے کر نہیں آئی ہیں، اس میں دردناک عذاب چھپا رکھا ہے۔ اب یہ ایسی عذاب کی شکل ظاہر ہوگی کہ جو تمہاری آبادیوں میں ظالموں کے علاقوں میں جو چیز ہے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں رات بھر وہ ایسی پتھروں کی بارش ہوئی کہ سارے کے سارے انسان اور ان کی ملکیت جتنی تھی سب تباہ و برباد ہو گئی، کھیتیاں برباد ہو گئی۔ صبح کو اٹھے ہیں تو خالی مکان کھڑے ہوئے نظر آ رہے، کچھ نہیں تھا ان کا وہاں پر باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو جسمانی قوت دے، کسی کو ملکی قوت دے، کسی کو مالی قوت عطا فرمائے، کسی کو کسی طرح کی کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اترائے نہیں، اس پر گھمنڈ نہ کرے بلکہ اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے۔ آج بندوں کا حال یہی ہو گیا کہ خدا کا خوف دل سے نکل گیا، اپنے فائدے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، چاہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے کسی کو نقصان ہو، چاہے کسی کا دل دکھے، ہمارا کام چل جائے گی اس صورت سے۔ مگر انہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اب تک ہزاروں اس طرح کے واقعات ظہور میں آئے ہیں کہ جب کسی نے کسی قوم پر کوئی بے جا ظلم و ستم کیا ہے تو چاہے 10 سال کے بعد ہو، چاہے 5 سال کے بعد، چاہے 20 سال کے بعد، چاہے 50 سال کے بعد، ظالم ایک نہ ایک دن فنا ہوا ہے، تباہ اور برباد ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگی تو ایسی ہے کہ سب کچھ اچھے کام کرتے ہوئے بھی، نیک کام کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے یہاں پر کہاں کوئی زیادتی ہو گئی، کہاں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہمارا یہ عمل مقبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے کہنے لگے ابو بردہ سے کہ بھائی تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ہمارے والد کی اور تمہارے والد کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تھی، اور ہمارے والد نے حضرت ابو موسیٰ سے کیا کہا تھا، یعنی حضرت عمر نے ابو موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ کیا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہمارے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد سے یہ فرمایا تھا کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے نیک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کر لیے اللہ ان کا تو مجھے اجر عطا فرما دے، اور وہ میرے نیک اعمال قبول کر کے اللہ اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے کام کیے ہیں، ہم اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے، اللہ سے یہ کہتے ہیں مولا برابر سرابر معاملہ کر، نہ پکڑ کر ہماری اس پر نہ ہمیں کوئی اجر دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، حضرت ہم نے تو حضور کے بعد بھی بڑے دین کے کام کیے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر بہت سے اسلام میں بھی آئے ہیں، ہم نے دین کی خاطر لڑائیاں بھی کی ہیں، ہم نے عبادتیں اور ریاضتیں بھی کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بہت کام کیے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس زمانے کے بھی ہمیں نیکیوں کا اجر دے اور اس زمانے کی بھی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ دے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ عمر کی جان جس کے قبضے میں ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بس مجھے تو بس حضور کے زمانے والے اعمال کا اجر مل جائے اور بعد والوں کا نہ اجر ملے نہ کوئی پکڑ۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہارے والد ہمارے والد سے زیادہ بہتر تھے، یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف زیادہ تھا کہ نہ جانے ہم نے اپنے دور میں یہ حکومتیں قائم کی ہیں، کہیں انصاف کرنے میں کوئی بات کمی زیادتی کی ہو گئی ہو، کہیں اور بات ہو گئی ہو۔ تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی گھاس کا تنکا پکڑ کے کہتے تھے کاش میں تیری جگہ ہو، کوئی جانور کھا لیتا تو اللہ کے یہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی، اب میں انسان ہوں تو اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو پوچھ تاچھ ہوگی مجھ سے، اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کی حکومت کا دائرہ جہاں تک ہے، اگر وہاں تک کسی بکری نے کسی بکری کو بھی مارا ہے، بیجا ستایا ہے، تو مجھ سے پوچھا جائے گا عمر تمہاری حکومت تھی، تمہاری حکومت میں ایسا ہوا تھا، تم کیا دیکھ رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے دنیا والوں کے لیے سبق چھوڑے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت جانی مالی حکومت کی عطا فرمائے تو وہ اللہ کا شکر گزار بنے اور اس اپنی طاقت اور اپنے زور اور اپنی نعمتوں سے خود بھی فائدے اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدے پہنچائے، ورنہ کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، جانا ایک دن سب کو ہے یہاں سے۔ تو جو نیک کام کر جائیں گے وہ نیک نام یہاں پر چھوڑ جائیں گے۔ نوشیر ما نمر کے نام نیکو گزاشت، قارون ہلاک شد چہل خانہ گنجداز، قارون ہلاک ہو گیا، 40 خزانے رکھتا تھا، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے عزت سے اس کا۔ اور ہمارا نوشیروان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا، آج تک دنیا میں اس کا نوشیروان عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، پوری دنیا اس طرح سے اس کا نام لیتی ہے اور عزت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو یہ سبق پہلے کے اچھے لوگوں سے ملے ہیں ان سبق کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کو یاد رکھ کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور تمام عالم کے مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، جہالت سے، گمراہی سے، بے وقوفی سے، نادانی سے، ہر طرح کے نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، اخلاق کو ہمارے درست فرما، نیتوں کو بہتر بنا، عقائد کو بہتر بنا، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، جس کی جو الجھن پریشانی ہے مولا اسے دور فرما، سب کے گھروں میں چین سکون امن و عافیت پیدا فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ صحت سلامتی امن و عافیت کے ساتھ دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اطمینان والی زندگی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا ایمان اور عزت کے ساتھ حشر فرما، آمین۔